السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے۔ پہلی صدی کے اندر، دوسری تیسری میں جب مسلمان اپنے علاقوں سے باہر آئے، عرب سے دنیا بھر کے اندر پھیل گئے، اور جو مسلمان نہیں تھے ان کو تلوار کی زور سے مسلمان بنانا شروع کر دیا، ان کی بیوی بچوں کو غلام بنایا، عورتوں کو لونڈی بنایا، اور ان کے علاقوں کے مال غنیمت حاصل کیے، اور لوگوں کی گردنوں کے اوپر تلوار رکھی اور ان سے کہا کہ کلمہ پڑھو ورنہ تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اور اسلام تو ہے ہی صرف یہ، یا تو تلوار ہے یا کلمہ پڑھ لینا، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر غیر مسلموں کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں دوستو جو آج کل آپ سنتے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر، اور اسلاموفوبیا کے متاثرین اور مریض، ذہنی مریض، وہ ان باتوں کو بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ویسے تو وہ لوگ کہ جنہیں مذاہب سے ویسی ہی چڑ ہے اور مذہبوں کو نہیں مانتے ہیں، ان کو تو سارے مذہبوں کو، ان کو سب مذاہب کا فوبیا ہے، صرف اسلام کا نہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو پڑھا ہے، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس میں تو کوئی ایسی انسانیت والی بات ہے ہی نہیں ہے۔ جو بھی آپ سے یہ بات کرے، آپ اس سے پہلے یہ پوچھا کریں کہ بھائی تم نے اسلام پڑھا بھی ہے یا کہیں سے سن لیا ہے، تم نے کہاں پڑھا ہے یہ چیز، تو وہ آپ سے دو چار آیتیں آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ سورہ توبہ، سورہ انفال کو سورہ بدر بھی کہتے ہیں، سورہ بقرہ کی 1-2 آیتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ وہ ملا کے 20 آیتیں آپ کو بتا دے گا کہ دیکھیں یہ، اور ان سب کا تعلق جو ہوگا وہ جہاد کی آیات، قتال وغیرہ سے ہوگا۔ آپ ان سے کہیں گے اچھا تم نے یہ ساری باتیں پڑھی ہیں، کیا میں آپ کو یہ بتا دوں قرآن میں اگر اس کے علاوہ کچھ اور بات ہو تو کیا تم مانو گے؟ لیکن میں آپ کو یہاں پر یہ بتاؤں کہ یہ اسلاموفوبیا کے شکار اور ذہنی مریض یہ کبھی بھی آپ کو وہ آیت نہیں بتائیں گے کہ جو آپ بتانا چاہتے ہیں۔ خیر چلے، آپ ان سے یہ آیت پیش کر دی کہ آپ ان سے کہیے گا کہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے، وہ پڑھ لیجئے، ساری بات ختم، قصہ کہانی وہیں پر ختم۔ آپ نے صرف یہی 2 آیتیں پیش کرنی ہیں۔ ان 2 آیتوں کو پیش کرنے کے بعد آپ چھوڑ دیجئے، کیونکہ قرآن کو ایسے تو نہیں سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ ایک جگہ سے ایک آیت لے لیں اور پھر کہہ دیں کہ ساری بات یہاں پہ ختم ہو گئی۔ تو یہ بات تو ایک ہو گئی، ایک آیت آپ نے ان کے سامنے کیا رکھنی ہے، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 اور 9۔ اب جو اسلام پھیلا ہے تو وہ کیسے پھیلا ہے، کیا واقعی اس دعوے کے اندر کوئی سچائی ہے یا نہیں؟ یہاں میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، بڑی شفافیت کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ۔ تاریخ کا مطالعہ میں نے کیا ہے اور تاریخ کا ایک طالب علم ہوں۔ مسلمانوں کو دیگر اقوام کے ساتھ واسطہ پیش آیا ہے، اور مسلمانوں نے دنیا کے اوپر 1000 سال تک راج کیا ہے، 1000 سال تک حکومت کی ہے، ہندوستان کے اوپر بھی کی ہے اور دنیا کے دیگر خطوں کے اوپر بھی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ تو لہٰذا جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کا واسطہ سیاسی ماحول کے اندر دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہتا ہے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ جنگیں اسلام کے نام پر کی گئی ہیں، یعنی ایک شخص اگر اپنا ملک بچاتا ہے یا جا کر کسی دشمن پر حملہ کرتا ہے تو اسے مذہب کے اوپر نہیں جوڑ سکتے۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیجئے کہ جیسے غوریوں اور غزنویوں کی جنگیں ہوئی ہیں، غوریوں نے غزنویوں کی حکومت کا خاتمہ کیا ہے، تو کیا یہ اسلام کے نام پر ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے، لیکن دونوں مسلمان تھے۔ اب اگر بابر نے یہاں پر حکومت کی ہے یا مغل اس کی راج کی بنیاد رکھی ہے، یا جناب غوریوں کا پرتھوی راج کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے، تو یہ مسلم حکمرانوں کی ہندوستانی حکمرانوں کے ساتھ ایک مقابلہ ہوا ہے اور سامنے ٹکراؤ ہوا ہے۔ اسلام اور ہندوازم کا ٹکراؤ نہیں ہوا۔ مشکل یہ پیش آتی ہے کہ جب لوگ اسے بابر کی حکومت کو اسلام کی حکومت کہہ دیتے ہیں، مسلمانوں کی نہیں کہتے، یعنی یہ نہیں کہتے کہ یہ اسلام کے نام پہ ہوا ہے، ہاں ٹھیک ہے، تو یہ کیونکہ ان حکمرانوں کی آپس کی بھی لڑائیاں ہوتی، اور خود پھر یہاں پر جو ہندو تھے ان کی بھی آپس میں لڑائیاں ہوتی رہی۔ یہاں پر بدھا کا یہ پورا ایریا جو ہے یہ بدھا کا ایریا تھا، اس کو کس طرح یہاں پہ بدھسٹوں کو خاتمہ کیا گیا ہے، بدھسٹوں کو مارا گیا ہے، یہ حقیقت ہے۔ یعنی راجہ داہر کی جب موجود ہے تو چند لوگ جو اس کی کیبنٹ کے تھے راجہ داہر کے، یا جو حکمران تھے، وہ کیا تھے؟ برہمن تھے، یا ہندو ان کو کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ جب اشوکا نے یہاں پر راج قائم کیا تھا تو اس کے بعد اس نے اس کو بدھزم کو پھیلا دیا تھا، روم تک پھیلا دیا تھا، افریقہ تک اس کو لے گیا تھا، افغانستان اور یہ سارا چائنا تک وہ اس کو لے گیا تھا۔ اس کے بعد اس کو پھر آہستہ آہستہ پھر بدھسٹوں سے حکومت یہاں سے چھینی گئی ہے، لیکن عوام یہاں کی جو ہے ہند اور سندھ دونوں کی اکثریت وہ کس کے اوپر تھی؟ بدھسٹوں کی تھی۔ یہاں رہنے والے زیادہ طور پر بدھسٹ تھے۔ وہ کہاں پہ چلے گئے؟ ان کا خاتمہ کیا گیا۔
تو حکمران جو ہے آپ دیکھیں یہ جنگیں ہوتی رہی ہیں آپس کی. اب موضوع کہیں اور چلا جائے گا تو یہ ہوتی رہی ہیں. اگر بدھسٹوں کی ہندوؤں کے ساتھ ہوئی, ہندوؤں کی ان کے ساتھ جینوسائیڈ ہوا ہے بدھسٹوں کا, تاریخی حقیقت ہے, اس کو آپ کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے کہ نہیں یہ بات ایسی ہے, نہیں جھوٹ بولا جا رہا ہے یا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں. یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکمران آپس میں لڑتے رہتے ہیں, ان کے سیاسی مفادات جدا ہو سکتے ہیں, ان کی سوچ الگ ہو سکتی ہے. ایک حکمران اپنے بیٹے کو بھی جیل کے اندر کر سکتا ہے, سگے بھائیوں کی آنکھیں نکال سکتا ہے, اس میں سلائیاں پھیر سکتا ہے. کوروں اور پانڈووں کی جنگ آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے, لاکھوں کروڑوں لوگ اس کے اندر مارے گئے. کور اور پانڈو بھائی تھے, کوئی الگ نہیں تھے. تو یعنی حکومت وہ کسی کا نہیں دیکھتی ہے. حکومت جو ہوتی ہے وہ یہ ہے اس میں لوگ اپنے مفادات دیکھتے ہیں. اسی طرح اورنگزیب عالمگیر کے دور کا ہم تجزیہ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ہم نے حکمران اور بادشاہوں کو الگ کر کے رکھنا ہے. میں یہ بتاتا چلوں اسلاموفوبیا کے حاملین وہ مسلمانوں کی چیزوں کو اسلام کر کے پیش کر سکتے ہیں. میں ایسا مسلمان ہونے کے برا ہو سکتا ہوں, اچھا ہو سکتا ہوں, لیکن اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہو گیا بھائی؟ ہاں مجھے اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ میں صحیح تعلیمات کے اوپر عمل کروں اور ایک اچھا مسلمان, اچھا انسان ہونے کی لوگوں کے سامنے پیش کروں کہ یہ اچھی انسانیت ہے. انسانیت کے اس درجے کے اوپر اتر کر میں دنیا کے سامنے اپنے اخلاق کو, اپنے رویوں کو پیش کروں. لیکن اگر میں کوئی غلطی کرتا ہوں تو اس کو اسلام کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے, میرے کھاتے میں اس کو رکھو. آپ ادھر کیوں لے کے چلتے ہیں, کتاب کے اوپر کیوں حملہ آور ہوتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ جب ذہنی پستی انسان کی آتی ہے یا غصے کے اندر ہوتا ہے تو وہ دوسروں کے مذہب کو ایسا کہنا شروع کر دیتا ہے. ہمارے یہاں بھی لوگ جب بات کرتے ہیں تو جس کو ہندوؤں سے خواہ مخواہ ویسی ہی نفرت ہوتی ہے تو وہ ہندوازم کو برا بولنا شروع کر دیتا ہے. خیر بہرحال اب یہ اسلام یہاں پر ہندوستان میں کیسے آیا ہے, میں ایک آپ کو مثال دیتا چلوں. تو میرا اس پہ واضح نقطہ نظر یہ ہے کہ یہاں پر صوفیوں کے ذریعے سے آیا ہے. یعنی صوفیوں نے ایک دن کے اندر 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا ہے, 90 لاکھ لوگوں کو. پرتھوی راج کے زمانے کے اندر یہاں پر ایک بہت بڑے صوفی تھے, صوفی بزرگ گزرے ہیں. اور پرتھوی راج کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو غوریوں کے ساتھ کی بڑی جنگ ہوئی اور پرتھوی راج نے بڑا ڈٹ کے مقابلہ کیا تھا. تو ان کے زمانے کے اندر, پرتھوی راج کے زمانے کے اندر یہاں کے صوفی بہت بڑے بزرگ خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ تھے. تو خواجہ غریب نواز کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے, ان کے ہاتھ کے اوپر جب رام دیو جو پنڈت تھا ان کے ساتھ مقابلہ ہوا وہ کچھ نہیں کر سکا. رام دیو کو جب لے کر آئے سارے لوگ, جو لشکری تھے, راجپال کے جو فوجی تھے, تو وہ جب کہ یہ مقابلہ کر لیں گے اس بزرگ بابا سے, تو صرف ایک نگاہ ہی پڑنی تھی, رام دیو ان کے قدموں میں گر گیا اور مسلمان ہو گیا. پھر وہ ایک دوسرے کو لے کر آئے جو بہت بڑا جادوگر سمجھا جاتا تھا. وہ سمجھتے تھے شاید یہ بزرگ بابا جو ہے نا یہ کوئی چپ کر کے جادو ٹونا کرتے ہیں, وہ جادو نہیں ہوتا. وہ اتنے اعلیٰ درجے کے صوفی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری قدرتیں اور طاقتیں ان کو عطا کر دی تھی. تو پھر جو ہے وہ انہوں نے ایک دوسرا بھی پنڈت لے کر آئے, میرے خیال میں جے پال نام کے تھے. تو ان کے ساتھ انہوں نے کہا شاید اب یہ جو ہے نا بڑا ایسا مقابلہ کریں گے کہ ان کے کرنٹ کا جو ہے نا کچھ نہیں کر سکتے. اس وقت میں 90 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ رہے تھے یہ پورا نظارہ. تو خواجہ غریب نواز نے غالباً اپنی جوتی کو جو ہے نا حکم دیا تھا کہ اس کے سر پہ برسنے لگی تھی. یہ واقعہ دیکھ کر سب لوگ مسلمان ہو گئے تھے, 90 لاکھ لوگ. تو اس طرح لوگ مسلمان ہوئے ہیں. لوگ صوفیوں کی محبت سے, ان کی اخلاق سے, ان کے علم کو دیکھ کر. ایک صوفی نے یہ محنت کی, اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے, لوگوں کے دکھ درد کے اندر کام آئے ہیں, زندگی پریم بانٹا ہے, یہاں پہ محبتیں بانٹی ہیں, اور سناتن دھرم کو قریب سے سمجھ کے اس کو جو جس رنگ میں سناتن تھا اس رنگ میں اسے پیش کیا. لوگوں کے دین حق کی دعوت دی کہ اس دین کو تم قبول کرو گے تمہیں کیا فائدہ ہوگا, تمہیں آخرت میں نجات ملے گی, تمہاری زندگی سکون سے گزرے گی, تمہیں کیا کیا فوائد ملیں گے. وہ ساری چیزیں انہوں نے محبت کے ساتھ, کسی کو زبان سے بھی نہیں بولا وہی تم کلمہ پڑھ لو, کلمہ پڑھ لو, کلمہ پڑھ لو. نہیں, صوفی نہیں بولتے. صوفی کسی کو اس کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے. صوفی کیا کوشش کرتے ہیں؟ صوفی کوشش کرتے ہیں کہ خدا کی محبت لوگوں کے دل میں بٹھاتے ہیں. اب جب خدا کی محبت کسی کے دل میں بھی بیٹھ جائے گی, چاہے وہ شری کرشن جی کے روپ میں بیٹھے, چاہے وہ ہرے کرشنا کر کے بیٹھ رہا ہو, چاہے وہ گرو نانک جی کے شکل میں بیٹھے, لیکن خدا کی محبت جب دل میں بیٹھے گی تو آہستہ آہستہ اس کو حقیقتیں خود سمجھ میں آ جانا شروع ہو جائیں گی کہ یار اصل حقیقت یہ جو روشنی آ رہی ہے, جیسے مثال کے طور پر گھروں کے اندر ہم جو چراغ سیور لگاتے ہیں, روشنی آ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پورے علاقہ جگمگا رہا ہوتا ہے.
اب کوئی سمجھ لے کہ یار یہ بلب سے ہی روشنی آ رہی ہے، یہی حقیقت ہے، اس کی نگاہیں یہاں تک رک جاتی ہیں اور وہ انہی کو وہ سوئچ آن آف کر کے سمجھتا ہو کہ شاید یہ یہاں سے اس کا پاور مل رہا ہے. لیکن نہیں، اہل حقیقت جو ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کا پاور پلانٹ کہیں اور ہے، وہاں سے آ رہی ہے، یہ ساری پاور کسی اور جگہ سے آ رہی ہوتی ہے. تو بالکل جو صوفی ہوتے ہیں وہ اس سے غرض ہی نہیں رکھتے کہ کوئی کس کو پکار رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کس درگاہ پہ جا رہا ہے، کوئی کس شخص کے پاس جا رہا ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں دل جو ہے وہ ہر انسان کے اندر صرف ایک ہے، تو اس دل کے اندر ایک ہی بسنا چاہیے. اب وہ آہستہ آہستہ وہ کیسے آتا ہے کہ جب آپ پریم کا راستہ دکھاتے ہیں تو بھکتی کا راستہ خود مل جاتا ہے. تو پریم کے ذریعے وہ بھکتی کا راستہ دکھاتے ہیں. بہرحال یہی ہمارے صوفیاء کرام نے کیا. اور صوفی یہاں پر کس طرح سے آئے؟ صوفی وہ کوئی بادشاہوں کے ساتھ یہ بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ بادشاہ جو ہے نا وہ اپنے ساتھ صوفی لے کر چلتے تھے. نہیں، صوفیوں ان کے پاس بادشاہ بھی آتے تھے، غریب بھی آتے تھے، فقیر بھی آتے تھے، ہندو بھی، مسلمان بھی، سب لوگ کہ جو ان کو دشمن بھی کہتے تھے وہ بھی ان کے پاس آتے تھے اور پھر وہ ان کے ہی ہو کے رہ جاتے تھے، کیونکہ وہ ان سے انسانیت کی بات کرتے تھے نا. تو وہ کہتے تھے کہ یار بھائی لوگ ایسے ہی ان سے ڈرتے ہیں، یہ تو بڑے اچھے انسان ہیں، بڑے کوئی کسی کو نقصان نہیں دیتے ہیں، اپنا اللہ اللہ کیے جا رہے ہیں، اپنی محبت پریم بانٹے جا رہے ہیں، ان سے کیا ہے. تو لہٰذا ایسے لوگوں نے یہاں پر خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء علاؤ الدین خلجی کے زمانے میں تھے. آپ پڑھیے گا علاؤ الدین خلجی اور جلال الدین جو خلجی ہیں، ان کی علاؤ الدین خلجی وہ بھتیجے تھے ان کے جلال الدین کے. تو اس زمانے میں خواجہ نظام الدین اولیاء جو دہلی کے اندر ہیں یہ یہاں پر تھے، اور خلجی کا ان کے ساتھ بڑا تعلق رہتا تھا، لیکن کبھی خود ملاقات نہیں کی اس نے، خطوط کے ذریعے سے ان کا رابطہ رہتا تھا. مگر خواجہ نظام الدین اولیاء نے کبھی بھی ان کے دربار میں حاضری نہیں دی کہ بھئی اپنے مفادات لینے کے لیے، ذاتی لینے کے لیے میں بادشاہ کے قریب ہو جاؤں، کچھ مل جائے. نہیں، ارے بھائی ان کا ان سے تعلق ہی نہیں ہوتا ان بادشاہوں کے ساتھ. وہ اپنی جوتی کے نوک پہ رکھتے ہیں ایسی چیزوں کو، ٹھوکر پہ رکھتے ہیں صوفی ان ساری چیزوں کو. صوفیوں کو ان دنیا کے والوں کے ساتھ کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو فرمان ہے کہ جب تم بادشاہوں کو علماء کے دروازے پہ دیکھو تو پھر تم کہو کہ اچھے بادشاہ ہیں اور اچھے علماء ہیں، اور جب تم علماء کو بادشاہوں کے دربار میں دیکھو تو کہو کہ برے علماء ہیں اور برے بادشاہ ہیں. تو لہٰذا صوفی چیزوں پر عمل کرتے تھے، اور انہوں نے لوگوں کے اندر، چشتیہ سلسلے کے اندر آپ کو قوالی ملے گی، قوالی کرتے ہیں. انہوں نے یہاں پہ دیکھا کہ بھائی یہاں پر لوگ قوالی کرتے ہیں میوزک کے ذریعے سے، اور تو اسی ذریعے میں اللہ کا پیغام دیا. جس طرح سے یہاں پہ لوگ چاہتے تھے، جو ان کی زندگی تھی اس میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا، کلچر کے اندر بدلاؤ نہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے صوفیوں کی زندگی کے اندر، یعنی یہاں جو لوگ مسلمان ہیں ان کے اور جو مسلمان نہیں ہیں، کلچر کے اندر آپ کو قریبی نظر آئے گی. یعنی یہ جو مسلمانوں کے اندر مہندی آئی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ ہندوؤں سے آئی ہے. مسلمانوں کے اندر آپ کو یہ جو بارات کا جو تصور ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ یہاں سے آیا ہے، ہندوؤں سے آیا ہے. اور بہت ساری آپ دیکھیں کہ آپ سملیرٹی نکالنا چاہیں کلچرز کے اندر، مہندی لگانے کا تصور ہے یہاں پر، یہاں کے جو کھانے پکانے کے جو تصور ہے، پکوان کا جو تصور ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں وہ ساری آپس میں سملر ہیں. قمیص شلوار کا ہے، ٹھیک ہے، یہ یہیں کا لباس ہے، کوئی الگ نہیں ہے اسی خطے کے اندر. اب مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمان نے اپنے آپ کو سوسائٹی سے کاٹ کے کبھی نہیں رکھا. یعنی جو مسلمان اگر عربوں سے آئے بھی ہیں یا باہر سے بھی آئے تو یہ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے نا کہ بھائی تم تو لوٹ مار کے لیے آئے تھے. آپ مجھے بتائیں، ایک بندہ جو کہیں سے لوٹنا شروع کر دیتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس علاقے میں رہتا ہے، لوٹ مار کرنے کے بعد یہ وہاں فرار ہو جاتا ہے. لازمی بات ہے، ابھی بھی کوئی اگر علاقے کے اندر چوری کرے گا یا لوٹ مار کرے گا، وہ ڈاکہ ڈالنے کے بعد بھاگ جائے گا، ٹھیک ہے، تاکہ یہاں کے لوگ جو میجورٹی کے اندر ہیں وہ مجھے پکڑ نہ لیں. تو مسلمان باہر سے اگر آئے تو انہوں نے یہاں کا مال لوٹنے کے بعد کہاں گئے؟ سوال ہے، پوچھیے آپ کہاں گئے مسلمان؟ یہیں پہ ہو کے رہ گئے. اگر وہ یہ کرتے کہ یہاں سے لوٹنے کے بعد اورنگزیب یا دوسرے یہاں سے کرنے کے بعد چلے جاتے انگریز کی طرح کہ یہاں سے چلے گئے، کوئی پرتگال چلا گیا، کوئی سڈنی چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، کسی نے اپنی امپائر سلطنتیں بنائی. مسلمانوں میں سے کسی نے ایسا نہیں کیا. اگر یہاں پہ تعمیر کیے تو یہاں پہ محلات، دنیا کا 7واں عجوبہ یہیں پہ بنایا ہے. عربستان کے اندر نہیں بنایا، سیستان کے اندر نہیں بنایا، سمرقند اور بخارا کے اندر نہیں بنایا، غزنی کے اندر نہیں بنایا. سب کچھ کیا ہے تو یہیں پہ کیا ہے. تو لہٰذا یہ ہمیں بہت انڈرسٹینڈ، یعنی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بھائی یہاں پر تو
اس دور کو کس طرح برا کر کے پیش کیا جا رہا ہے. لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ دور ایسا تھا ایسا تھا. ہاں غلطیاں ہوئی ہوں گی مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اچھے کام نہیں کیے. انہوں نے اسی جگہ کو, دہلی کو ہی پایا تخت بنایا, دہلی کو ہی پایا تخت بنایا کہ یہی ہمارا پایا تخت ہے. ایسا نہیں کہ کسی اور علاقے کو پایا تخت بنا دیا. تو یہ جو ریلوے کی مثال دیتے ہیں نا, انگریز نے ریلوے بچھائی, ان کے بھی دماغ ٹھکانے. آپ جا کے ریسرچ کیجئے کہ یہ ریلوے کا جو پورا سسٹم جو بچھایا گیا جال ہے یہ کیوں بچھایا گیا ہے, اور یہی پھر بعد میں ان کی شکست کا سبب بھی بنا ہے. لیکن خیر وہ تو جب جنگ عظیم ہوئی تو پھر ان کی شکست کا سبب بنا. بہرحال لیکن یہ سب لوٹ مار کے لیے یہاں پر کیا گیا. اور اب وہی سلیبس جو ہمارے جو او لیول میں پڑھایا جاتا ہے, یہاں پر بچوں کو جو پڑھایا جاتا ہے, تو اسی پہ یہی ساری چیزیں پڑھائی. لٹیرے تھے, وہاں سے آئے, انہوں نے یوں کیا, زبردستی لوگوں کی گردنوں پہ تلوار چلائی ہے. اور تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے ہرگز نہیں پھیلا. آپ قرآن پڑھیں, قرآن پڑھیں گے, صحیح حدیث آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن میں جگہ جگہ کے اوپر خدا کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ انسان سے محبت کا اور انسان سے شفقت اور مہربانی اور لوگوں کے جبر کا, فورس کا تو کسی جگہ پہ تصور ہی نہیں ہے, اس سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے یا محبت سے پھیلا ہے, صوفیوں نے پھیلایا ہے, کس طرح ہے. تو اس حوالے سے میری رائے یہ تھی. مجھ سے کسی نے پوچھا تھا, میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہوئی ہے, لیکن صوفیوں کا میرے نزدیک اس میں بہت بڑا کردار ہے. صوفیاء کرام کا ہمارے یہاں کے, جنہوں نے اپنی بھوک برداشت کر کے, پر مشکلیں برداشت کر کے یہاں کے لوگوں کو ان کا کلچر بدلے بغیر ان تک دین کی دعوت پہنچائی ہے اور محبت کے ساتھ پہنچائی ہے, اور کسی پہ فورس نہیں کیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.